اس ڈاکومنٹ میں کیا کوئی پالیسی، کوئی ویژن، کوئی منصوبہ ہے کہ عام آدمی جو اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے، جس مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کا 2 وقت کی جو ہے وہ روٹی جو ہے اس کے لیے مشکل ہے، اس کے لیے ایک دن جو ہے اس کا گزرے اوقات جو ہے وہ مشکل ہے، اس کے متعلق کوئی منصوبہ ہے اس میں؟ یہاں کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے امیروں کا بجٹ دیا ہے، تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ خان صاحب نے اس بجٹ کے ذریعے جو ہمدردی، احترام اور محبت کا تصور اس عوام کے لیے دیا، اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ یہ کووڈ-19 سے لڑنے کا بجٹ ہے، یہ دہاڑی دار کا بجٹ ہے، یہ میرے فرنٹ لائنرز کے تحفظ کا بجٹ ہے، یہ ان مستحقین کا بجٹ ہے جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو روزی روٹی اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ملی، یہ ان بے روزگاروں کے لیے روزگار دینے کا اور بے روزگاری الاؤنس دینے کا بجٹ ہے۔ اگر میں یہ بتاؤں تو 75 جو ارب ہے وہ صرف ڈیفر کرنے کے لیے بجلی اور گیس کے بلوں کے لیے دیا گیا ہے۔ یہاں پر بہت یہ کہا گیا، اس کے اندر سر جس طرح خام مال کے اوپر جس طرح سے سیلز ٹیکس، آر ڈی ٹیکس کو ریڈیوس کیا گیا، تو یہ کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرنے کا بجٹ ہے، اس ملک میں دوبارہ سے انڈسٹریلائزیشن لانے کا بجٹ ہے۔ بہت سی باتیں یہاں پر کی جاتی ہیں اور یہ نہیں سوچا جاتا کہ جو احساس پرائم منسٹر صاحب کو اس عوام کا ہے وہ کسی کو بھی نہیں ہو سکتا۔ سر یہ ایک یہاں پر سب نے کہا گیا کہ جی ہمیں یہ بک نہیں ملی، وہ بک نہیں ملی، میں نے تو یہ سپلیمنٹری بک پڑھی بجٹ کی، اور یقین مانے مجھے ایک چیز پر اپنی حکومت پر یہ خوشی ہوئی، آج تک جتنے سپلیمنٹری بجٹس آتے تھے سب میں سپلیمنٹری بجٹ رکھا جاتا تھا لیوش گاڑیاں خریدنے پہ، 20-20 ارب دیے جاتے تھے اپنے داماد صاحب کو ایمنیز میں بانٹنے کے لیے، سارک کے لیے SUV گاڑیاں لی گئیں، ان کے جو پاناما کے وکیلوں کی جو فیسز تھی وہ بھی اس سپلیمنٹری بجٹ میں ڈالی جاتی تھی، یہ جو لائرز کی یہ جو مہم کو یہ سپورٹ کرتے تھے وہ بھی اس سپلیمنٹری بجٹ میں ڈالی جاتی تھی۔ لیکن اس دفعہ کیا ہوا؟ افغان فینسنگ ہو یا کووڈ-19 سے لڑنا ہو یا ہمارے احساس پروگرام کے لیے ہو، پہلی دفعہ سپلیمنٹری بجٹ میں یہ سب کچھ ایڈ کیا گیا۔ بہت کہا گیا 5,000 کہ ہم نے قرض دیا، ہم نے جو قرض کی قسطیں ادا کی، تو سر میں صرف اتنا بتا دوں کہ جو ہم نے قرض کی قسطیں ادا کی ہیں وہ تو صرف ہم نے سود دیا ہے اس قرض کے اوپر جو انہوں نے لیا تھا، اور اگر ہمیں آج وہ سود نہ دینا پڑتا تو کئی گھروں کو احساس پروگرام کے تحت پیسہ مل سکتا تھا۔ کتنے ہی وینٹیلیٹرز ہمارے لوگوں کو، وہ لوگ وہ پیشنٹس جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ کووڈ-19 سے وہ لڑے، ان کے لیے اس کے وینٹیلیٹرز آ سکتے تھے۔ اس وقت جو ہے وہ آپ کی جو حکومت ہے اس کے 5 ہی بنیادی اصول ہیں: نااہلی ہے، نالائکی ہے، تکبر ہے، نفرت ہے اور انتقام ہے۔ آج فائنینشل ٹائم کی رپورٹ ہے، آج کی، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں آج کی رپورٹ ہے، اور میری یہ ایک رپورٹ اپوزیشن کی ایک تقریر پر بھاری ہے۔ In Pakistan, the outlook has improved since victory of Prime Minister Imran Khan. In a short period, the country has seen notable improvements in business sentiment and microeconomic policy making. فردر اسی رپورٹ میں کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹ بینک ہیز انڈر گون اے کمپلیٹ میک اوور ٹو ٹرانسفارم اٹ انٹو اے مولڈ آف اے ماڈرن سینٹرل بینک انڈر اٹس نیو لیڈرشپ۔ یعنی یہاں پر بیٹھ کر کہا گیا کہ گورنر صاحب کو اسٹیٹ بینک کے ECL پر ڈال دیں، تو فائنینشل ٹائم کیا کہتا ہے؟ انہی گورنر صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب کو فائنینشل ٹائم کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کم ٹائم کے اندر سب کچھ الٹا کر رکھ دیا اور اکانومی کے اچھے حالات کر دیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کرونا کے متعلق آپ نے جو بھی اقدامات اب تک اٹھائے ہیں اور جو بھی آپ نے دعوے کیے ہیں، کیا وہ سب کے سب غلط ثابت نہیں ہوئے؟ اور اس سلسلے میں جو بھی انتظامات آپ نے کیے
وہ سب کے سب جو ہے وہ ناکام ثابت نہیں ہوئے. WHO کی پہلی رپورٹ کہتی ہے لاک ڈاؤن مسئلے کا حل نہیں ہے، اسپیشلی ڈیولپنگ کنٹریز میں. SOPs کے ساتھ آپ کو سب کچھ کھولنا پڑے گا، اور اموات آپ کی ایک دفعہ جب آپ لاک ڈاؤن ایز آؤٹ کریں گے تو بڑھیں گی. بقول جو زبان یہ سمجھتے ہیں، جب ٹیسٹ زیادہ ہوتے ہیں تو کیسز بھی زیادہ ہوتے ہیں، یہی یہاں پر ہوتا ہے. پھر یہ لیٹر پر جب بات کرتے ہیں تو لیٹر کہتا کیا ہے؟ لیٹر سجیسٹ کرتا ہے انٹرمیٹنٹ لاک ڈاؤنز آف ٹارگیٹڈ ایریاز. آپ اپنے ٹاؤنز بند کر دیں، آپ اپنے ڈفرینٹ یوسیز بند کر دیں. یہی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن ہے. آپ نے کتنی بار یہ کہا کہ جی IMF جو ہے وہاں جو جانا جو ہے وہ ملک کی اکانومی کو برباد کرنے کے مترادف ہے. ہم خودکشی کر لیں گے لیکن IMF نہیں جائیں گے. اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ جب کسی کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتا ہے تو پوری قوم کا جو ہے وہ شرم سے سر جو ہے وہ جھک جاتا ہے. قرض لیتے ہیں، یہ قرض لینے پر ایک دوسرے کو مبارک باتیں دیتے ہیں اور اخبار میں اشتہار چھپتا ہے. قرض دینے پر وزیر اعظم نواز شریف صاحب اسحاق ڈار صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں، یہ اشتہار ہے. یعنی قرض لینے پر بھی اشتہار، لیکن عمران خان نے ملک کو مقروض کر دیا. PM ہاؤس میں یونیورسٹی بنانے کے لیے آپ کو کتنے وسائل چاہیے تھے؟ آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس میں جاتے ہی وہاں پہ کہا کہ جی یہاں پہ تو عیاشیاں ہو رہی ہیں، یہاں پہ بھینسیں ہیں، یہاں پہ یہ کٹے ہیں. آپ نے کہا جی بھینسیں بھی ہم بیچ دیں گے، کٹے بھی بیچ دیں گے، گاڑیاں بھی بیچ دیں گے، اور اس ملک کا قرضہ جو ہے وہ اتار دیں گے، اور اس عیاشی کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے. جناب اسپیکر، کوئی بتائے کہ اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ کیا تھا اور سول گورنمنٹ کا خرچہ جو ہے وہ اس وقت کیا ہے؟ اس میں کیوں پھر کمی نہیں آئی؟ وہ تو وہی ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے. اور وہ جو کٹے اور بھینسیں اور گاڑیاں جو بیچی تھی اس سے ملک کا کون سا قرضہ جو ہے وہ آپ نے اتارا ہے؟ کہا گیا کہ جی خان صاحب چائے کے ساتھ بسکٹ نہیں دیتے، وہاں پر جائے تو مہمان نوازی نہیں ہوتی. ہم نے بھینسیں بیچی، کٹے بیچے، ہم نے کمایا کیا؟ تو سر ہم نے یہ کمایا کہ آج پرائم منسٹر آفس کا خرچہ تقریباً 21% کم ہو چکا ہے، اور اسی طرح سے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہاؤس کا خرچہ ہے وہ 60% کم ہو چکا ہے. ہمارا مذاق ضرور اڑائے لیکن صرف یہ دیکھیں کہ جو سادگی کی مثال پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کی ہے وہ آج سے پہلے کوئی کہیں پر نہیں ملتی تھی. سر نہ وہ اپنے ان کے کوئی کیمپ آفیسز ہیں، یہ میرے پاس صرف ایک چھوٹا سا جو میں کمپیریٹیو ڈیٹا کرتی ہوں اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ تو روٹی کپڑا مکان کے لارے دیتے تھے ہمیں، یہ تو ہمیں ووٹ کی عزت دینے کو کہتے تھے. آج ان کی جمہوری وارداتیں یہ ہیں کہ یہ 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ کی ٹپ تک لیتے رہے، یہ TADA تک وصول کرتے رہے، اور یہ بیرون ملک اپنے نجی دورے کرتے رہے. اگر میں بتاؤں آصف علی زرداری 2 کروڑ ٹپ، نواز شریف 3 کروڑ ٹپ، تحفے کی مد میں 4.5 کروڑ روپے، 6 کروڑ روپے ان کے TADA پر عوام دیتی رہی. جبکہ یہاں پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپنے گھر میں رہتے ہیں، کوئی کیمپ آفس نہیں ہے، سیکیورٹی کے پیسے وہ خود دیتے ہیں. جبکہ آصف علی زرداری صاحب کی سیکیورٹی کے اوپر آپ کے 316 کروڑ روپے لگے، ان کے کیمپ آفیسز کے اوپر 3.5 ارب روپے لگے. نواز شریف کے لیے 4 ارب، شہباز شریف صاحب خادم اعلیٰ کے لیے تقریباً آپ کے 19 ارب روپے کیمپ آفیسز پر لگے. 99 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی اس ملک میں نہ لوڈ شیڈنگ کوئی چیلنج تھا. پروفٹ پاکستان کی رپورٹ وہ دیتا ہے جو پبلش ہوتی ہے جب PMLN کا ٹینیور ختم ہوتا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ 5 میجر کمپوننٹس ہیں اکانومی کے، اور 5 میجر کمپوننٹس کی بلیک پکچر چھوڑ کر گئے ہیں. یہ ملک کو یہ تحفے دے کر گئے ہیں. سر ٹیکس ایڈمنسٹریشن تباہ، انٹرنیشنل ٹریڈ تباہ، یعنی آپ کی درآمدات آسمانوں پر تھی اور آپ کی ایکسپورٹ صفر تھی. پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز 1947 سے آج تک سب سے زیادہ لیا گیا، سارے ریکارڈ توڑ دیے انہوں نے قرض لینے کے.
एनर्जी सेक्टर तबाह, स्टील मिल बंद, यानी वो कहते हैं स्टेट ऑन जो आपकी जितनी भी इंस्टीट्यूशन से सारे के सारे आप तबाह करके गए, स्टील मिल बंद करके गए, पीआईए तबाह करके गए, पाकिस्तान रेलवे बर्बाद करके गए। ये पाकिस्तान प्रॉफिट पाकिस्तान की रिपोर्ट है जब इनका एंड अप होता है। वो लॉकडाउन जो है वो खुद ना करवा सकती है, जो को करे तो उसे करने नहीं देती। यहां बाकायदा लोगों को तैयार करके कराची भेजा गया कि जाके सिंध गवर्नमेंट के ऊपर जब हमलावर हो जाओ, जाके वहां पे उनको जो वो करना चाहते हैं उनको रोको। के इलेक्ट्रिक के बिल वफाक देता है, इनको ट्रांसपोर्ट साफ पानी वफाक देता है, कराची का कचरा वफाक उठाता है, राशन के पैसे, वहां पर जो एहसास प्रोग्राम के पैसे, किट्स के पैसे प्राइम मिनिस्टर साहब देते हैं। इनके सिंध में ये जो कहते हैं ना कि बावले कुत्ते मारने के लिए, उसके पैसे भी प्राइम मिनिस्टर साहब देते हैं। थर में बच्चों को भूख के खात्मे के लिए भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पैसे देते हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं, मरसूं 18वीं तरमीम ना देसूं। तो इनके लिए यही जवाब का